الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ آج کے اس درس میں پارہ نمبر 28 کا بقیہ حصہ کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اسی بارے میں سورہ منافقون ہے، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ مدینہ کے اندر ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا جن کو منافقین کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ بہت ہی مصلحت پسند ہوا کرتا تھا، جہاں دیکھتا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے میں فائدہ ہے تو وہاں یہ کہتے صاحب ہم مسلمان ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جہاں دیکھتے کہ کافروں کے ساتھ مل کر رہنے میں فائدہ ہے تو کہتے صاحب ہم تمہارے ساتھ، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ مسلمان تھے ہی نہیں، سرے سے صرف زبان سے کہتے کہ ہم مسلمان ہیں مصلحت کے تقاضے کی بنیاد پر، ورنہ اندر سے یہ کافر۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، یہ جھوٹے، یہ سرے سے مانتے ہی نہیں۔ اسی لیے منافقوں کا جو انجام ہے، ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جو انجام ہے کہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ یہ ڈبل جرم کرتے ہیں، ایک تو کفر کا، دوسرا یہ کہ زبان سے کہتے ہیں ہم مسلمان تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں، یہ ڈبل جرم ہوتا ہے۔ تو ان کا انجام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ کہا گیا یہ منافقین ان سے آپ ہوشیار رہیں۔ تو یہ تو منافقین نے دو چار کی طرح کوئی مسئلہ نہیں۔ عملی طور پر نفاق کی بیماریاں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، جیسے منافقین کہتے ہیں نا ہم تمہارے ساتھ ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر نہیں ہوتے تھے، بظاہر جہاں ظاہر کرنا ہوتا وہاں ہوتے تھے۔ ایسے آج کل عملی طور پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو معاملہ ہے، زبان سے کہتے سب ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، مگر جب گودام پر ہوتے ہیں، دکان پر ہوتے ہیں، کاروبار میں کرتے ہیں اور مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن کہتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ بندہ اپنی حالت سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ٹھیک ہے لیکن ہمارا کام بھی بڑا ہے، اس لیے ہم بعد میں آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ عملی منافقت ہے۔ زبان سے کہتا ہے ہم نبی کو مانتے ہیں، سب سے پکے ہم عاشقان رسول میں سے ہیں، تو زبان سے تو یہ کہتا ہے، عمل کی بات ہے تو نہ فجر کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ روزے کا پتہ۔ یہ کیا عملی طور پر یہ منافقت ہے؟ زبان سے کہتا ہم مانتے ہیں، عمل سے کہتا ہم نہیں مانتے۔ تو یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے جو بڑی خطرناک ہے۔ اس غزوہ احد کے موقع پر بھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کا جواب اس صورت کے اندر دیا، وہ کہتے تھے ہم عزت والے ہیں، یہ نبی یہ ایمان والے نہیں ہیں، ہم رہیں گے مدینہ کے اندر۔ اللہ نے کہا سراسر جھوٹ بولتا ہے، اس کوئی بات نہیں، عزت والے اللہ اس کے رسول، اللہ والے ہیں، رسول ہیں، ایمان والے ہیں، مدینہ میں رہنے کا حق بھی انہیں کا ہے، ان منافقوں کا نہیں ہے، یہ اللہ نے صاف صاف کہا۔ اسی طرح سورہ تغابن میں ہے، قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے۔ غبن کا مطلب کہ وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا، جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے، اسی وجہ سے اس کا دن نام رکھا گیا یوم التغابن۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے نا تو ان میں سے لوگوں کا گھر جنت میں بنا ہوگا، چونکہ اب یہ جہنم میں چلے گئے تو جنت والا گھر خالی رہے گا،
تو جنتی لوگ کہیں کہ صاحب ہم تو چونکہ وہ ہے نہیں مالک، ابھی ہمارا ہی ہے، وہ اس پہ قبضہ جما کے بیٹھ جائیں گے. اس کو غبن کہا جاتا ہے، غبن. تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مومنوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویاں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. صاف صاف کہا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہارے اولاد ہیں، یہ تمہارے اس میں سے بہت سارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو کوئی دشمن ہوتا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بیوی آپ کی آخرت کی زندگی برباد کرنے پر لگی ہوئی ہے، سمجھ لے وہ آپ کی دشمن ہے. جو بیٹا آپ کی آخرت کی زندگی برباد کرنے کے درپے لگا ہوا ہے، سمجھ لیے بیٹا تو آپ کا مگر آپ کا دشمن ہے. کیوں؟ اصل دشمنی تو یہی ہے نا جو آپ کی آخرت برباد کر دے. تو غالباً اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسے بیویوں سے اور ایسے بچوں سے ہوشیار رہیں جو آپ کی آخرت برباد کرنا چاہتے ہیں. سورہ طلاق میں طلاق کے بعد مسائل کا بیان ہے. مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان کی نابالغہ عائشہ کی عدت 3 ماہ، حمل والوں کی عدت وضع حمل وغیرہ. متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور وہ اجر عظیم ان کو ملے گا. یہاں بتائے گا اس کی جو متقی لوگ ہیں تو کہہ رہے ان کو پریشانی سے نجات ملے گی. ایک پیغام یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ متقی بنو گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کو گرم گرم بستر پر سونے کو مل جائے. پہلی فرصت میں دنیا کے پریشانیوں سے آپ کو الجھنا ہی پڑے گا. جیسے آپ متقی بنو گے، متقی کا مطلب اب جھوٹ بول رہے تھے، اب آپ کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا. تو مشکلات تو آئیں گے نا، کیونکہ جھوٹ بولنے میں مشکل نہیں ہے، جھوٹ نہ بولنا مشکل ہے. اور سے بہت ساری کمیاں رہی ہوں گی، جب آپ چھوڑیں گے تو مشکلات آئیں گے. تو اللہ نے تسلی دی کہ یہ پریشانیاں جو متقی ہونے کے بعد آتی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ رزق کے بھی خوب فراوانی کے ساتھ دے گا اور گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے. یہ ساری باتیں متقیوں کے لیے کہی گئی ہیں. اسی طرح سورہ تحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور شہد پیتے. حضرت حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسٹیل تیار کیا. آپ کی بیویاں ہیں، زینب بھی ہیں، حفصہ بھی ہیں، عائشہ بھی ہیں. تو آپ کیا کرتے تھے؟ حفصہ کے پاس چلے جاتے، ان کے ہاں حفصہ کے پاس نہیں، زینب کے پاس شہد ہوتا تھا تو شہد آپ وہاں ان کے ہاں پیتے. تو شہد کے چکر میں تھوڑا سا ٹائم وہاں لگ جاتا تھا، تو گویا یہ ٹائم زیادہ وہاں گزر جاتے تھے. تو آپ کیا کرتے تھے؟ زینب کے یہاں ٹھہرتے تھے. اور حفصہ اور عائشہ یہ بھی آپ کی بیویاں ہیں جو زینب کی سوکن بن گئی. سوکن سمجھتے ہیں نا، جس کی 2 بیویاں ہو تو آپس میں سوکن ہوتی ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سوکن کبھی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. یہ ان کا نیچر ہے، یہ عیب نہیں ہے، یہ ان کا نیچر ہے. تو ان دونوں نے پلان بنایا کہ ایسے تو نبی کی جو ٹائم وہاں زیادہ لگ رہا ہے اور ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے. 3 لوگوں نے اسکیم تیار کیا. کیا اسکیم تیار کیا؟ کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئے تو ان سے کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، یعنی ایک چیز ہے جس کی بو محسوس کی جا رہی ہے. دونوں نے یہ باتیں کہی. یعنی حفصہ کے پاس گئے تو بھی آپ کو یہی سننے کو ملا اور عائشہ کے پاس گئے تو بھی یہی سننے کو ملا. چنانچہ انہوں نے ایسا کہا اور آپ نے فرمایا میں نے تو زینب کے پاس صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا. یعنی یہ کہ آپ نے حرام کر دیا. یہ ان کے پلاننگ کی وجہ سے ہوا. یہ سوکن برداشت نہیں کرتی. پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جس کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے. تو بسا اوقات بیویوں کے جو ہوتے ہیں اس میں آدمی پھنس جاتا ہے. ہم سب خود نہیں پھنستا، سب پھنستے ہیں جب اگر وہ اپنے پر آ جائیں.
تو اس طرح اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح دو جہنمی عورتوں کا بیان، اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح علیہ السلام، نوح اور لوط، یہ دونوں نبی ہیں، اور ان کی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ اور ایسے ہی ان کافروں کا بیان ہے، مثال کے طور پر مومنے کے لیے، کہ ان کی عورتوں کی مثال بھی بیان کی گئی جن کی بیویاں، یعنی کافر تو وہ ہوں گے اور بیویاں جنتی ہوں گی، فرعون کی بیوی اور اسی طرح دوسرے عمران علیہ السلام کی بیٹی مریم، ان دونوں کو بیان کہ جنتی ہوں گی۔ تو اس طرح 28واں پارہ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔